السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹینک میں ہوں سید عائشہ ناز، ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ہارون رشید صاحب، خاور کھمن میں پروگرام کا حصہ۔ ناظرین، گزشتہ دنوں خبروں میں رہے ہیں فروخ سلیم اپنے اس بیان کی وجہ سے جو معیشت کے اوپر انہوں نے دیا کہ بیماری کو دور کرنے کے بجائے اس کی علامات دبائی جا رہی ہیں اور یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت عوام کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد انہیں ترجمان ماننے سے تو انکار کر دیا گیا، لیکن ایسی سچویشن اب ہم بجلی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، گیس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملک بھر میں کی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار موسم کو قرار دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سردی بھی پڑتی ہے، دھند بھی پڑتی ہے، لیکن وہاں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں جاتی۔ اب جو ہمارے وزیر ہیں توانائی کے لیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سسٹم نارمل ہو گیا ہے، جو فالٹس ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں۔ یا سب کہا جاتا ہے کہ نا تجربہ کار ہے، گورنمنٹ اس کو وقت دینا چاہیے، لیکن نا تجربہ کاری کی وجہ سے جو عوام سفر کرتے ہیں 12 سے 14 گھنٹے، اس کا کون ازالہ کرے گا یا اس کا کون بھرے گا نقصان جو صنعتوں کو ہو رہا ہے؟ دیکھیے، تنقید اس حکومت پہ بہت ہو رہی ہے کہ ان کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے، سمت ٹھیک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کچھ ویژن نہیں ہے، یہ ہو رہی تھی۔ لیکن یہ تنقید تو کافی دیر سے چل رہی ہے۔ ایک دم یہ لوڈ شیڈنگ والی بات ہو گئی۔ اب یہ تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے، ہم وافر بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن کے پرابلمز ہیں، لائن لاسز کے پرابلمز ہیں، لیکن وہ جو تھا انہوں نے جو ساہیوال میں لگا دیا، وہاں لگا دیا، یہ کر کے وہ جو ہے پروڈیوس تو ہو گیا۔ تو اس قسم کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی۔ اب اس کا اچانک آ جانا، اور میں تو گاؤں سے آ رہا ہوں سیدھا، اور وہاں تو ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ بجلی جا رہی ہے۔ گاؤں میں میرے بہتر ہے، چکوال میں اس سے بدتر ہے۔ تو پھر جب ایسے ہو اور جب وہ ختم ہو چکی ہو اور آپ کو پتہ ہو اور بتایا جائے کہ جی وافر ہے، تو پھر سوالیہ نشان تو حکومت کی کارکردگی پہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ جو تنقید پہلے ہی ہو رہی تھی اس میں کہ ان کی مینجمنٹ جو روپے کی قدر گر گئی، مطلب 1/3 اس کا ویلیو جو ہے جا چکا ہے۔ آج کا جو روپیہ ہے وہ آپ یہ یوں سمجھے کہ 6 آنے اس میں سے چلے گئے ہیں، اور وہ پرانے کے آپ اس سے حساب سے دیں۔ ٹیکس ریونیو جو ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بالکل ہوا ہی نہیں ہے۔ وہی جو دیتے ہیں وہ کچھ 10 لاکھ سے کچھ زیادہ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، انہی کے اوپر بوجھ سارا زور جو ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے گورنمنٹس کرتی ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے۔ ایف بی آر نے کوئی زیادہ ریونیو کلیکشن نہیں کر سکی، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ہم تو وہ سود سے نہیں نکل سکیں گے، یہ جو حالت رہی تو ہم سود نہیں پے کر سکیں گے۔ تو سارا جو ہے وہ سوالیہ نشان یہ ہے۔ تو یہ ایک سمبولک علامتی چیز ہے، یہ جو پاور کٹس ہوئے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے۔ یار ان سے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، گیس لوڈ شیڈنگ بھی ہے یا سب، اس کو بھی ایڈریس کریں۔ گیس کا تو تھا، گیس کا یہ کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم نے وہ پوری گیس سپلائی کر دی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ ایل این جی اتنی آ رہی ہے تو اب آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کسی کی، چلیں وہ لیکن کئی علاقوں میں، ایک شہر میں مختلف معیار ہیں، کئیوں میں اتنی نہیں ہوتی۔ جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سخت ہو رہی ہے گیس لوڈ شیڈنگ جو ہے۔ تو سوالیہ نشان سارا اس کے ساتھ، اس تنقید کے ساتھ مل جاتا ہے یار کہ یہ کون سے تھے جو اتنے دعوے کر رہے تھے، ان سے تو کچھ ہو ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا پی ایم ایل این کے دور میں تو کیا نتیجہ ہوتا ہارون صاحب؟ پی ایم ایل کے دور میں کیا ہوتا، یہی احتجاج ہوتا جب ہو رہا ہے، اور کیا ہوتا۔ وہ زیادہ سکلفلی غلط بیاننگ کرتے تھے، یہ اتنے سکلفل نہیں ہے غلط بیاننگ کرنے میں۔ مطلب دھند کا بجلی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دھند سے سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ تو دھند پچھلے جن دنوں میں زیادہ پڑ رہی تھی ان دنوں میں تو ایسا نہیں ہوا۔ اور بھائی انہیں پیمنٹ کرنی ہے، 100-150 روپے درکار ہیں، پیسے نہیں ہیں، جو بھی صورتحال ہے۔ ایک ان کا مسئلہ، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، گھبرا گئے ہیں، ناتجربہ کار تو ہیں۔ قوم کو اعتماد میں لینے کی بجائے، دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں بھی صورتحال یہی تھی کہ بجلی جتنی پیدا ہو سکتی تھی اتنی نہیں کی جا رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ جتنی زیادہ بجلی بجلی تو چوری ہوتی ہے، بجلی چونکہ چوری ہوتی ہے لہذا وہ کاسٹ زیادہ کرتی ہے، وصولی کم ہوتی ہے۔ اور بہت سے تو ایسے علاقے ہیں جہاں بلوچستان کے علاقے ہیں، قبائلی علاقے جہاں کوئی بل دیتا ہی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے۔ یہ تو پنجاب ہی میں یا کراچی میں ہی میرا خیال ہے بل پے کیے جاتے ہیں، تو پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں انہیں، اور وہ سلو کر دیا انہوں نے بھی،
اور یہ بھی ظاہر ہے اس پہ ان کی آمادگی سے ایسا ہوا ہے. تو بجائے اس کے کہ صحیح صورتحال بیان کریں وہ کہتی دھند پڑ گئی. بس دھند جب زیادہ پڑی تو اس وقت ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب تو دھند کم ہو گئی ہے ان دنوں میں. تو اب تو سرکولر ڈیٹ کی بھی آپ کے پاس اطلاعات ہوں گی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو بتایا گیا 1.4 ٹریلین ہو چکا ہے سرکولر ڈیٹ, اس کا کیا کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ کس طرح نیب کے افسروں سے جو بات ہوئی میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ پیمنٹ کی جاتی رہی ہے, وہ بہت طاقتور لوگ ہیں, اور اس کا اگر حساب کتاب کیا جائے تو یا تو یہ اتنا نہیں ہوگا, اور ممکن ہے بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ شاید کچھ ادائیگی کرنی نہ پڑے. آپ کو یاد ہے جب 500 روپے اسحاق ڈار نے آتے ہی دے دیے تھے, اس پہ بہت اخبار نویسوں نے شور مچایا تھا, خاص طور پر رؤف کلاسرا نے, کہ اس میں 50-60 روپے بچایا جا سکتے تھے, کچھ جرمانے تھے, اور فوٹو اسٹیٹ بلوں پہ تو ادائیگی کر دی تھی. یہ تو معاملہ بالکل اتنا پیچیدہ ہے, اس پہ ایک بالکل ہائی پاورڈ کمیٹی ہونی چاہیے جو ان ساری چیزوں کا جائزہ لے. وہ تو جی آپ ڈیم کے خلاف بڑا پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ڈیم کیا ہوتا ہے, ڈیم تو بڑا خطرناک ہوتا ہے, اگر اس پہ بم گر پڑے تو سیلاب آ جاتا ہے, تو ساری دنیا میں پھر ڈیم نہیں بننے چاہیے, جنگوں کا خطرہ تو بہت سے ملکوں کو ہوتا ہی ہے. جی تو وہ یہ اپنا بہت بجلی کمپنیوں والے پاورفل ہیں اور وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ بجلی ہمیں مہنگی پڑتی ہے, اور مہنگی کیوں نہ پڑے جب آپ پیٹرول سے بنائیں گے بجلی. پیٹرول سے دنیا میں کون بجلی بناتا ہے؟ امیر ملک نہیں بناتے. آپ کو پانی سے وہ شہباز شریف سے پوچھا گیا نا کہ بادشاہ ڈیم آپ بلا دیتے, ان کا وہ تو 6 سال میں بنتا, ہماری حکومت 5 سال کی تھی, ہمیں کریڈٹ ہی نہ ملتا. کبھی کسی نے ترقیاتی ترجیحات اس طرح مرتب ہی نہیں کی ہیں, عوام کے نقطہ نظر سے مرتب ہی نہیں کی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کر لینا سلمان صاحب. دیکھیں بات یہ کہ یہ کر لے تو مجھے ایسے کہہ رہی ہیں جیسے تحریک انصاف نے ٹیکنیکل ایشو ہے, اور میں نے آج جو بجلی کے ذمہ داران ہیں ان سے اس پہ, چونکہ مجھے خود نہیں پتا تھا, میں نے ان سے بھی رہنمائی لی ہے. پچھلے سال اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی. اب پہلی دفعہ یہ پتہ چلا ہے کہ دھند کے اثرات ہوتے ہیں اور لائنیں گرم ہونے کے بعد ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اصل میں یہ ایک بد انتظامی ہے. چیز ہوتی ہے سردی میں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے سال انہی دنوں میں نے وہ سارا کمپیریزن لیا ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. اب یہ جو شارٹ فال ہے یہ آج سے چند روز پہلے 4000 کا تھا, کم ہو گیا ہے, لوڈ شیڈنگ بہتری آ گئی اس میں. لیکن یہ ساری صورتحال کیوں تھی؟ دیکھیں لوڈ شیڈنگ ہونے سے صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے گھروں کی یا دفاتر کی بجلی بند ہوتی ہے, سب سے زیادہ اثرات اس کے انڈسٹری پہ ہوتے ہیں, زراعت پہ ہوتے ہیں, آپ کے ترقی کے عمل پہ ہوتے ہیں. اور آپ نے فاروق سلیم صاحب کی بات کی ہے, دیکھیں میری ان سے ویسے تو ملاقات نہیں ہے, لیکن ایک معتبر نام ہے, ایک اچھا نام ہے, انہوں نے ایک ریئلسٹک ویو لیا ہے. بات یہ کہ اصل چیز ہوتی ہے ذمہ داری کا احساس. دیکھیں ہم جسے نااہل حکومت گردانتے رہے, انہوں نے ایک مسئلہ تو حل کر دیا تھا نا, وہ جیسے بھی کیا, فرنس آئل کے ذریعے انہوں نے بجلی پیدا کر دی. لوڈ شیڈنگ کو انہوں نے اگر ٹارگٹ کیا تھا تو لوڈ شیڈنگ میں بہت حد تک کمی ہوئی ہے. اب اس کے بعد نئی حکومت آئی ہے, نئی حکومت کو مزید کمی کرنی چاہیے, اور دنیا کے ممالک کے اندر بجلی کا بحران ایسے نہیں ہے. ابھی ہارون صاحب نے جو ڈیم کی بات کی کہ ڈیم کی مخالفت ہوتی ہے, انہیں ڈبونا چاہیے. جو ڈیم کو ڈبونے کی جو کہتے ہیں کہ ڈیم ڈبو دے گا, ان کو ڈبونا چاہیے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کالا باغ اگر ٹائملی بنا ہوتا تو آج ہم یہ بیٹھ کے رونا نہ رو رہے ہوتے, نہ پانی کا رونا رو رہے ہوتے, نہ بجلی کا رونا رو رہے ہوتے. کہ مجرمانہ غفلت ماضی کی حکومتوں نے بھی کی ہے, اور آج یہ صورتحال, یہ جو ایک برننگ ایشو بنا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ کا, حکومت کو چاہیے کہ جو بھی صحیح صورتحال ہے وہ اپنے لوگوں کے سامنے رکھے. منتخب حکومت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا عوام کے ساتھ روابط ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ ذمہ داری کس کی تھی اور اعتماد میں لینے کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی. ایک کرائسس آیا ہے, بہرحال کرائسس جو ہے حکومت کو فیس کرنا پڑے گا, اور ہر آنے والے دن کے اندر جب کرائسس آتے رہیں گے پھر حکومت کی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ اس حکومت کی ساکھ مجروح ہو. ابھی تک ٹکرز میں خبر ہم نے خبریں سنی ہیں کہ وہاں ٹیمز تعینات کر دی گئی ہیں, وہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں اب صورتحال نارمل ہوگی. یہ کوئی ایکسپلینیشن آئی نہیں ہے وزیروں کی طرف سے. حکومتی ذمہ داران کہاں ہے اس سچویشن پر؟ ویسے عائشہ پتہ نہیں آپ نے ٹیلی ویژن دیکھا یا نہیں دیکھا, کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جو پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے بیان دیا ایک, وہ چلا ہے, لیکن اگین ان کا بیان ہے, ان کا نہیں, ان کا بیان ہے, اس کو وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے. لیکن اصل حقیقت جو عائشہ وہ یہ ہے کہ ایک منتخب حکومت ہے اور ان کا کام ہے, اور یہ جو اسپیشلی یہ سیوک کمیونٹیز ہیں اس میں جب اس طرح کا خلل آتا ہے تو میرے خیال میں پھر حکومت کو جواب دہی ضرور بنتی ہے. اب جو ایشو ہے تھوڑا سا جس کی طرف ہارون رشید صاحب نے اشارہ کیا ہے نا, اس سے بہت بڑا مسئلہ ہے.
2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसके अंदर ये इशू डिस्कस हुआ। उमर अयूब साहब ने इशू रेज़ किया। इशू ये रेज़ किया कि जो स्पेशली डिमांड है आपको मुल्क के अंदर, जो गैस की डिमांड है, LNG की डिमांड है, बाकी जो SNGPL और बाकी सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न गैस कंपनीज़ की तरफ से जो उन्होंने गैस प्रोवाइड करनी होती है, हमारे मुल्क के अंदर कोई सिस्टम नहीं है। लाइक आपकी जो पावर जनरेशन है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर करें कि पावर जनरेशन सारी की सारी करनी है पावर डिवीजन ने, जो और गैस मंगानी है जिसके ऊपर जो पावर हमारे जो ज़्यादातर प्लांट्स इस पे चल रहे हैं, जो फर्नेस साइज चल रहे हैं, वो सारे का सारा फ्यूल मंगाना है। हमारे गुलाम सरवर खान साहब जो हमसाए हैं हारून याज मीर साहब के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अब वहाँ पर टोटल डिस्कनेक्ट है। अब हुआ क्या है, अब लेटेस्ट हुआ क्या है कि आपने जो गैस डाइवर्ट कर दी, आपने जनाब यूरिया पैदा करनी है, उसके अलावा आपने इंडस्ट्री को काफ़ी जो है सब्सिडाइज गैस प्रोवाइड किया है, सारी गैस उधर चली गई है। और मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि 12 अरब जो रुपए का ये लॉस होगा आने वाले दिनों के अंदर, ये बहुत बड़ी स्टोरी बनेगी। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा, कोट एंड कोट आपको ये बता रहा हूँ, कि कुछ खुदा का खौफ करें, मैं पूरी दुनिया के अंदर पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और आप ये सारे का सारा ये जो इतना बड़ा मसला है, ये जो छोटा सा डिस्कनेक्ट आप इसको नहीं हल कर पा रहे, कुछ खुदा का खौफ करें। अब इसको हल कैसे करना है? अगेन आपसे कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए। अभी देखें, DG ऑयल है, DG गैस है। DG ऑयल वो है जो तमाम जो ऑयल के हवाले से सारा उन्होंने देखना है, DG गैस है, गैस के हवाले से, उसके अलावा NTDC कंपनी है, बाकी ओगरा वहाँ पे उज़मा साहबा बैठी हुई हैं, ये तमाम लोग हैं पुरानी हुकूमत पे। भाई अगर आपने इन्हीं के साथ काम चलाना है तो फिर उनसे बातचीत करें, अगर आपने नए लोग लाने हैं तो अपने लोग लेके आएँ। अब वो ज़माना गया कि अब ये कि जी पुरानी हुकूमत थी, उसके मसले मसाइल थे, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल सही कहा हारून साहब ने और सलमान गनी साहब ने, और आप लोग बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हुकूमत को सामने आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और अब स्पेशली मैं नहीं समझता, मेरा अंदाज़ा है कि गुलाम सरवर खान साहब के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड पेट्रोलियम है, उनके लिए मेरे ख्याल में इट्स अ लिटिल टू हैवी बर्डन टू शेयर। आई डोंट नो कि आने वाले दिनों के अंदर शायद उनको चेंज करना पड़े। अगेन ये प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी हुकूमत की का काम करने का है, उन्होंने करना है, लेकिन जिम्मेदारी हर गुजरते दिन से ये जरूर चेक कर लें कि 50% LNG भी कम कर दी गई है। पावर अब उसमें ये है कि नए ऑर्डर्स आपने किए हैं भी उनकी रोक दी गई है। वो डायरेक्शन तो तभी समझ आएगी ना, ये सारे मामला जिस पे हम बात करें इन पर तो चाहिए ना हुकूमती गुजरा को, कि वो कौम को एतमाद मिले, बताएं कि वो कर क्या रहे हैं सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ऐसा नहीं, इनसे तो ये सारी बातों से तो यही लगता है कि फिर जैसे वो हाजिरी वहाँ पे दी है मौलाना रूम के मज़ार पे, तो वहीं पे फिर हाजिरी आप दें और यही आप चीज़ें करें और हाथ ऐसे उठा लें आप और वहाँ पे आप दुआ मांगे। इनसे तो कुछ हो नहीं रहा। एक तो वो अब वो लर्निंग वाली बात तो रह नहीं गई, हुकूमत में आए काफ़ी अरसा हो अगस्त से लेकर अभी तक, और इतना तो आप किसी चीज़ में नहीं होते कि जी आपको इतनी लीनियंसी, हाँ जी नए हैं जी नए हैं, वो तो अब आर्ग्यूमेंट रही कोई नहीं ना, ये तो आपको पहले करना चाहिए था। अगर जैसे ही ये खबर कह रहे हैं, उसने कहा कि ओगरा और फलाना और ढमकाना और वो उज़मा साहिबा और ये, अगर आपके पास वो नहीं है कोई लोग, तो फिर आप हुकूमत में कर क्या रहे हैं मतलब। और वहाँ पर आज अंकरा में जाके भी जब वो तैयब वो आप वो देखिए तो सही, वहाँ पे खान साहब बोली जा रहे हैं, वो चुप हैं जी। वो जो पता नहीं कितने सालों से जो वहाँ पे सदर हैं, जिन्होंने तुर्की की तकदीर बदल दी है, चाहे उनसे आप अग्री करें या ना करें, जिन्होंने वो कर दिया है, लेकिन उनको लेक्चर कौन दे रहे हैं? इमरान खान साहब दे रहे हैं। और फिर वहाँ ये भी कह सारा कसूर हारून साहब क्या है, उन्होंने ट्रेनिंग इस तरह की कर दी है कि वो अब चुप ही नहीं करते, वो बोलते ही जाते हैं, क्या करें। अच्छा, और फिर कहते हैं वहाँ पे वही बात, वो जो पुरानी गिरदान है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है करप्शन है। मतलब है कि लोड शेडिंग और ये LNG और ये और फलाना और कौन बैठा है और सरवर खान है या नहीं है। सरवर खान तो इसलिए है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निसार अली खान की पेट्रोलियम थी जी, तो वो चक्री से चक्री का है, तो उसी एरिया को सादा से उसी एरिया में रखनी थी, उसी एरिया में